السلام علیکم ناظرین، ویلکم ٹو زیم ہیلتھ ٹپس۔ ناظرین، آج کی جو ویڈیو ہے اس کا عنوان اس وقت آپ کی اسکرین پہ آ رہا ہوگا کہ کمی انتشار اور نفس کی کمزوری کے لیے بہترین تیلا۔ تو سب سے پہلے ویڈیو کے اگلے حصے کی جانب بڑھنے سے قبل جو ہے میں آپ کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ کمی انتشار کیا ہے اور نفس کی کمزوریاں کیا ہیں۔ تو سب سے پہلے مردانہ کمزوری کے اہم اسباب میں سے سب سے بڑا جو سبب ہے وہ ہے بچپن کی غلط کاریاں، جنسی بے راہ روی، جن سے جو ہے مرد ایک جو ٹھیک ٹھاک مرد ہوتا ہے وہ نامردی کی جانب چلا جاتا ہے۔ اس میں غیر فطری طریقوں سے عضو مخصوص سے جو منی کا اخراج کیا جاتا ہے، یعنی کہ مشتنی، ٹھیک ہے، اور بہت سارے اور دوسرے طریقے۔ آج کل تو فحاشی اتنی ہے کہ میں آپ کو کیا بتاؤں۔ تو خیر، جتنے بھی غیر فطری طریقوں سے اگر آپ نفس کا غیر ضروری استعمال کریں گے بیوی کے علاوہ، تو اس سے بہت سارے آپ کو ایک تو بیماریوں کا خدشہ ہے، اوپر سے جو نفس کو نقصان ہوتا ہے ان میں سب سے پہلا نقص جو ہے وہ یہ ہے کہ نفس پتلا، لغر اور اس میں ٹیڑھا پن بھی آ سکتا ہے۔ تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ بازاری عورت کو استعمال کر رہے ہیں تو اس سے آپ کو سب سے پہلی جو خطرناک ترین بیماری ہے وہ ناظرین میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں، بہت سارے لوگوں کو پتہ بھی ہے۔ اس کا نام سنتے ہی انسان کی روح جو ہے وہ ایک دفعہ کانپ جاتی ہے، ایڈز۔ اس کے بعد سوزاک۔ تو سوزاک ایسا تکلیف دہ مرض ہے ناظرین کہ ایک مرد کو اگر لاحق ہو جائے تو یہ تکلیف آپ اسی سے ہی پوچھیے گا کہ جس کو یہ ایسا مرض لاحق ہو۔ تو جتنے بھی میرا ویڈیو بنانے کا مقصد ناظرین صرف یہی ہوتا ہے کہ آپ کو نیک نیتی کے ساتھ اچھے نسخے جو ہزارہ بار آزمودہ ہوں بتائے جائیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ کسی طبیب سے علاج کرا رہے ہیں تو پہلے طبیب کو چاہیے کہ وہ اچھے طریقے سے تشخیص کرے، عضو مخصوص کا معائنہ کرے، اس کی حالت کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کو علاج تجویز کرے۔ تو اس ویڈیو میں آج میں جو آپ کو تلا بنانے کے لیے بتا رہا ہوں، جو نسخہ بتا رہا ہوں، ایک تو یہ آزمودہ ہے، اور دوسرا یہ نفس کی بیرونی خرابیاں جتنی بھی ہیں ان کے لیے بھی بے حد مفید ہے۔ اور اس کی خاص بات جو کہ اس وقت آپ کی اسکرین پر بھی ہے کہ انتشار کی کمی، یعنی نفس کا کھڑا نہ ہونا پراپر، جیسا کہ پہلے ہوا کرتا تھا غلط کاریوں سے قبل، کہ نفس کھڑا ہو جائے تو یقین کریں کہ اس کو بٹھانا بہت مشکل ہو جاتا تھا۔ لیکن آج کل کی خوراک بھی ایسی ہے، اوپر سے مسائل، ہر بندے کے اپنے مسئلے ہیں، اپنی ٹینشنز ہیں، تو ان کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کا جو تلا ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اس سے آپ کی انتشار میں کمی نہیں ہوگی، نفس ویسا ہی کھڑا ہونا شروع ہو جائے گا جیسے پہلے ہوتا تھا۔ اس کے علاوہ اگر نفس پتلا ہے، کمزور ہے، طاقتور نہیں ہے تو اس کو بھی طاقتور بنائے گا۔ تو ناظرین، مخصوص امراض کے لیے جو تلا بتائے جاتے ہیں وہ مخصوص ہی ہوتے ہیں۔ تو ان میں یہ ہے کہ اب جس طریقے سے میں آپ کو بتاؤں گا، آپ نے کچھ باتیں ایسی ہیں جو میں نے نہیں لکھی ہیں، آپ پوری ویڈیو واچ کیجئے گا تاکہ آپ کو ہر چیز سمجھ میں آ جائے۔ جن افراد کی نفس پہ جو ہے اگر نیلی رگیں ابھر آئی ہیں، عضو خاص ہموار نہیں ہے، بار بار کی تحریک یا رگڑ سے عضو مخصوص کمزور ہے، یعنی ان میں سے قطرے جو ہیں وہ بھی نکلتے ہیں، تو اس کو بہت سارے اگر دیکھا جائے تو ذکاوت حس بھی کہا جاتا ہے، کہ معمولی سا کپڑا لگا اور نفس جو ہے وہ کھڑا ہو گیا۔ یہ آپ کا انتشار نہیں ہے، یہ آپ کو ذکاوت حس ہے، اور انتشار میں آپ کو یہ ہے کہ قطرے بھی آئیں گے، مزی نکلتی ہے۔ تو اس چیز کو روکنے کے لیے میں نے نسخے جو ہیں لگائے ہوئے ہیں، ذکاوت حس کا نسخہ بھی لگایا ہوا ہے ویڈیو میں، چینل پہ جن کو ذکاوت حس کا مسئلہ ہے وہ میری جو ذکاوت حس کی ویڈیو ہے وہ بھی دیکھیں، اس میں جو نسخہ میں نے بتایا ہے اس کو اسی طریقے سے تیار اور استعمال کریں تو انشاءاللہ جو ہے یہ مرض بھی دور ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ جن لوگوں کا نفس جو کہ سائز میں ٹھیک ہے، موٹا بھی ہے
لیکن اس میں طاقت نہیں ہے، تو اس کے لیے بھی یہ نسخہ ہے، آپ وہ لوگ بھی استعمال کر سکتے ہیں جن کی نفس زیادہ تر اس طرح کا مرض جو ہے جوانی میں بہت کم لوگوں کو ہوتا ہے، ایجڈ لوگ ہوتے ہیں، شادی شدہ لوگ ہوتے ہیں، ان کو زیادہ یہ مرض دیکھا جاتا ہے کہ ان میں انتشار کی کمی آ جاتی ہے۔ انتشار کی کمی کے اور بھی بہت سارے سبب ہیں، جن میں سے ایک یہ ہے کہ زیادہ مباشرت، کثرت سے مباشرت کرنا، یعنی زیادہ کرنا، تو اس سے بار بار جو ہے نفس کو رگڑ لگتی ہے، اس میں بہت سارے مسائل اور بھی ہیں، منی بھی زیادہ ضائع نکلتی ہے، تو خصیوں کو اتنا لمحہ، اتنا وقت، اتنا وقفہ درکار ہوتا ہے کہ دوبارہ وہ منی کو تیار کر کے اس کو ڈسچارج کرا سکیں۔ تو بہترین حل یہی ہے کہ آپ مباشرت کریں، یہ نہیں کہ آپ کو اگر یہ تیل آپ استعمال کر رہے ہیں تو آپ کو انتشار اس قدر آ رہا ہے کہ آپ بار بار مباشرت کر رہے ہیں، تو بار بار کی مباشرت جو ہے یہ نقصان دہ ہے، نہ صرف آپ کو نقصان دے گی بلکہ آپ کی بیوی کو بھی نقصان دے گی۔ حد میں رہ کر، وقفہ رکھ کر مباشرت کریں گے تو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ تلا بھی استعمال کریں، دوران استعمال تلا آپ نے مباشرت نہیں کرنی، جتنے دن کی یہ دوا میں بتا رہا ہوں آپ اتنے دن کی دوا استعمال کریں۔ جب یہ دوا ختم ہو جائے تو پھر آپ نفس کو ٹیسٹ کیجئے گا، چیک کیجئے گا کہ کس قدر سخت ہوا ہے، کس قدر سختی آئی ہے، کمزوری ختم ہوئی ہے، اور پھر مجھے ویڈیو میں نیچے کمنٹس میں بتائیے گا کہ کیسا نتیجہ رہا، کیونکہ ہر انسان کی اپنی جلد ہوتی ہے، حساسیت ہوتی ہے، تو اس حساب سے ہی تیلا اثر کرتے ہیں۔ کچھ تیلا بہت جلدی کسی مرد پہ اثر انداز ہو جاتے ہیں، کچھ لوگوں پہ کم وقت میں وقت زیادہ لیتے ہیں اور انتشار اپنے اس حساب سے ہی دیتے ہیں۔ تو چلتے ہیں ناظرین ویڈیو کے اگلے حصے کی جانب، جس میں میں آپ کو یہ تیلا بتاتا ہوں، اس میں اجزاء کیا کیا استعمال ہوئے ہیں وہ پہلے بتاؤں گا، اس کے بعد میں تیاری بتاؤں گا، اور اس کے بعد میں استعمال بتاؤں گا۔ لونگ 1 تولہ جو ہر گھر میں موجود ہوتا ہے، آپ نے 1 تولہ وزن میں لے لینا ہے۔ جلوتری 1 تولہ، جائفل 1 تولہ، دار چینی یہ بھی ہر گھر میں موجود ہوتی ہے، یہ بھی آپ نے 1 تولہ۔ روغن مالکنگنی یہ آپ نے 10 تولہ وزن میں لینا ہے، اس کو شارٹ فارم میں روغن مالکنی بھی کہتے ہیں، آپ نے یہ 10 تولہ یہ لے لینا ہے۔ جب یہ آپ اجزاء لے لیں گے تو اس کے بعد آپ نے تمام ادویہ کو روغن مالکنی میں ڈال کر جلانا ہے، اور اس قدر جلانا ہے کہ زیادہ جلیں بھی نہیں، یہ نہ ہو کہ بالکل راکھ بن جائے، بس جل جائیں۔ اس کے بعد آپ نے اس کو پن کر چھان لینا ہے اور اپنے پاس محفوظ کر لینا ہے، جو تیل آپ کے پاس بچے گا۔ چاہیں تو کسی شیشی والی بوتل میں اس کو ڈال لیں، یا جس بھی چیز میں آپ سمجھتے ہیں محفوظ رہ سکتا ہے آپ اس میں ڈال کر محفوظ کر لیں۔ اس کے بعد استعمال، یہ بہت اہم چیز ہوتی ہے، اس میں نے کچھ چیزیں لکھی نہیں ہیں تاکہ آپ غور سے سنیں۔ عضو خاص پہ روزانہ رات کو مالش کریں۔ اب مالش کس طریقے سے کریں؟ مالش کا سب سے جو اہم مرحلہ ہے وہ میں آپ کو ہر کوئی نہیں بتائے گا، مالش کس طریقے سے کرنی ہے، تیلا کس طریقے سے کرنا ہے۔ تو سب سے پہلے آپ نے نفس کو نیم گرم پانی سے دھو لیں، صاف کر لیں، 5 منٹ لگائیں، اس کو صاف کریں، اس میں سرخی آ جائے گی۔ اس کے بعد آپ نے یہ تیل جو ہے اپنے نفس کو جو ہے اس کو پکڑ کر اس کے اوپر تھوڑا سا ڈال کر مالش کریں۔ حشفہ اور نچلا حصہ یعنی جو خصیوں کے ساتھ جا کے ملتا ہے اس پہ مالش نہیں کرنی، اوپرلا حصہ اور اطراف پہ آپ نے مالش کرنی ہے۔ جب یہ دوا ختم ہو جائے گی اس کے بعد آپ کو اس کے رزلٹ جو ہیں حیران کر دیں گے، اور سب سے اہم بات جو میں بتانا چاہتا ہوں آپ لوگوں کو، یہ تیلا خشک گرم مزاج والوں کے لیے بھی بہت مفید ہے، وہ لوگ بھی استعمال کر سکتے ہیں جن کا مزاج خشک گرم ہے، ان کو یہ بہت تیزی کے ساتھ جو ہے اپنا اثر دکھائے گا۔ تو ناظرین عضو خاص پہ روزانہ رات کو آپ نے مالش کرنی ہے، مالش کر کے آپ چاہیں تو اس پہ گرم پٹی باندھ لیں، پٹی نہیں باندھتے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن جو سب سے اہم جز ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے اس کو ہوا سے بچانا ہے، ہوا نہیں لگنے دینی دوران استعمال۔ اور اگر آپ کو اس کے استعمال سے اول تو نہیں ہوں گے، اگر کچھ چھالے وغیرہ یا کدانے وغیرہ نکل آئیں اول تو نہیں ہوں گے، پھر بھی میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ انسان کی سکن
ہر انسان کی مختلف ہوتی ہے، اس کی حساسیت مختلف ہوتی ہے. تو پھر بھی اگر آپ کو یہ کچھ اگر دانے وغیرہ نکل آئیں تو گھبرائیے گا مت، خطرناک کچھ بھی نہیں ہے اس میں، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ نے صرف کیا کرنا ہے، آپ نے تلا روک دینا ہے، 1-2 دن تک آپ نے روکنا ہے. وہ تلوں، ان جو چھالے آپ پہ نفس پہ بنے ہیں ان پہ مکھن لگا لیں، یا ناریل کا تیل آپ کے پاس پڑا ہو تو وہ اس پہ لگا لیں تاکہ زخم جلدی ٹھیک ہو جائیں. جب ٹھیک ہو جائیں دوبارہ تلا استعمال کریں. شوگر والے وہ یہ استعمال نہیں کر سکتے، کیونکہ اگر زخم ہو گیا تو پھر زخم جو ہے وہ شوگر والوں کے لیے نقصان دہ ہے. تو یہ چیزیں تھیں جو امپورٹنٹ تھیں، جو میں نے لکھی نہیں ہیں، جو میں نے آپ کو بتا دی ہیں. اسی لیے میں کہتا ہوں آپ میری ویڈیو پوری واچ کیا کریں تاکہ آپ کو چیز کو سمجھ آ سکے. اس کے علاوہ بھی اگر آپ کی کوئی نفس کی بیرونی بیماریاں ہیں تو ان کے لیے بھی یہ بہت مفید ہے. یعنی کہ ٹیڑھا پن ہو گیا، اس کے لیے بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں اس تلا کو. تو یہ تھا ناظرین آج کا نسخہ، آج کا تلا جو میں نے آپ کی نظر کیا. امید کرتا ہوں آپ کو پسند آیا ہوگا. استعمال کیجئے، بے ڈر ہو کر استعمال کیجئے، کوئی سائیڈ ایفیکٹ کسی قسم کا نہیں ہے. آپ استعمال کریں، استعمال کے بعد آپ نتائج سے آگاہی مجھے ضرور کیجیے گا. اس کے ساتھ ہی ناظرین اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو میرا چینل زیم ہیلتھ ٹپ جو اس وقت سرچ انجن میں بھی موجود ہے، آپ اس کو چیک کریں، سرچ کریں، آپ کے سامنے آ جائے گا. اس کے علاوہ ویڈیو کے اینڈ پہ میں نے نیچے سبسکرائب کا بٹن بھی لگا دیا ہے آپ کی آسانی کے لیے، تاکہ آپ آسانی سے اسے سبسکرائب کر لیں. سبسکرائب کرانے کا مقصد صرف اتنا ہی ہے ناظرین، تاکہ آپ ویڈیو کو دیکھ سکیں، آسانی کے ساتھ آپ کو موصول ہو جائے. اس کے ساتھ ہی ہمارے ساتھ جڑے رہیں تاکہ مزید اچھی اچھی ہیلتھ ٹپس، نسخہ جات، ٹوٹکے آپ تک پہنچائیں، اپنی خدمات آپ تک پہنچائیں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. ہمیں دیجیے اجازت نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے. اللہ حافظ.